فتح الباری سے آپ نے ایک عبارت پیش کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے، مجھے چلتے چلتے یہ بات یاد آ گئی کہ آپ کسی قسم کی تحریف سے، ڈنڈی مارنے سے چوکتے نہیں ہیں، تو آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ میری ڈنڈی جو ہے پکڑی جائے گی یا میری خیانت و تحریف لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا مرزا صاحب کہ میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ میں نے اس میں بھی فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے کچھ کامنٹس لکھے ہیں، وہ میں اس میں سارے ورڈ بائی ورڈ نقل کیے ہیں۔ کہتے ہیں فتح الباری کی عبارت میں ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں، اس میں تین روایات تھیں محدثین کے اقوال اس حوالے سے کہ فضائل معاویہ ثابت نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی بھی انجینئرنگ کر دی مرزا صاحب، ہمارے پچھلے کلپ موجود ہیں، کیا فضائل معاویہ غیر ثابت ہیں؟ آپ خود بھی سنیں، لوگ بھی سنیں گے، بہت سے لوگوں نے سن لیا، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں تسلی و تشفی ہو گئی، ان میں سے کوئی قول ثابت نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی بات تھی، جو انہوں نے بتایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت فضیلت ہے، آپ نے ہڑپ کر لی، آپ نے وہ سکین بھی دکھایا کہ دیکھو یہ سکین میں لگا رہا ہوں، اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ ترجمہ نہیں دکھایا، اس کا ترجمہ خود کر دیا تاکہ ڈنڈی جو مارنی تھی، تاکہ ڈنڈی ماری جا سکے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ جو الفاظ لکھے تھے لِأَنَّ ظَاهِرَ شَهَادَةِ ابن عباس لَهُ بِالْفِقْهِ وَالصُّحْبَةِ دَالَّةٌ عَلَى الْفَضْلِ الْكَثِيرِ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ اور صحابی قرار دینا، اب یہ الفاظ آگے دالۃ علی الفضل الکثیر، یہ بہت زیادہ فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ مرزا صاحب اس میں ایک تو دو فضیلتیں تھیں، آپ ایک کو مانتے تھے، دوسرے کو مانتے ہی نہیں تھے۔ دوسرے کو رد کرنے کے لیے آپ نے اسی حدیث کی مخالفت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ یہ صحابی بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ دو فضیلتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، ان میں سے ایک کو مان لیا صحابیت والی کو، اور دوسری فقیہ ہونے کی فضیلت کو رد کر دیا ایک منکر اور شاذ روایت کو نقل کر کے۔ اس کے بارے میں ہم الگ کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ شرح معانی الاثار سے جو روایت مرزا صاحب نے پیش کی تھی اس کی حقیقت کیا ہے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا صاحب کے نزدیک بھی حق و عالم دین تھے، ان کی زبانی ہم نے بتایا کہ یہ دیکھیں توہین ہے اور یہ بہت بڑی جرت اور جسارت ہے، یہ بددیانتی ہے اس شخص کی جو اس روایت کو پیش کرتا ہے۔ لیکن مرزا صاحب کو کیا ہے اس سے، انہیں تو صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ ملنا چاہیے، چاہے کتنی ہی بددیانتی پر مبنی ہو، اس کو فوراً کوٹ کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے اور اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو مرزا صاحب آپ نے یہ خیانت کی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دو گواہیاں دی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک صحابی ہونے کی اور ایک فقیہ ہونے کی۔ دو باتیں آپ نے ان میں سے ایک مانی اور دوسری نہیں مانی، کیونکہ آپ نے کہا کہ سوائے صحابی ہونے کے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اور فقیہ ہونے کی جو فضیلت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی تھی اسے آپ نے انکار کر دیا اس منکر روایت کی بنا پر، اور کہا کہ ہم نے اس کی انجینئرنگ کر دی ہے، ہم نے اس کی انجینئرنگ کر دی ہے کہ کس طرح فقیہ تھے، جی کوئی فقیہ نہیں تھے، اور لوگوں کو یہ سمجھانا چاہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بطور فضیلت یہ کچھ نہیں کہا ہے۔ جبکہ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو گواہی ہے صحابی ہونے کی اور فقیہ ہونے کی، یہ دالۃ علی الفضل الکثیر، بہت زیادہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ حافظ بن حجر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی صحابی اور فقیہ ہونے کی جو گواہی ہے اس سے بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مرزا صاحب اب ہم آپ کو بتائیں، اب مرزا صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہے وہ ذرا مرزا صاحب کی زبانی سنیے ذرا۔ اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ فقیہ اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے، کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، بطور فضیلت اتنا ہی کافی ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا دالۃ علی الفضل الکثیر، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔
مرزا صاحب ڈنڈی ماری نا آپ نے، ترجمے میں ڈنڈی مار دی، اور لوگوں کو یہ باور، اگر آپ صحیح ترجمہ کر دیتے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آپ کا دعویٰ باطل ہے، آپ کہتے فضیلت ہے ہی کوئی نہیں، فضائل معاویہ ثابت نہیں، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گواہی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ دیکھا مرزا صاحب آپ اس طرح جو ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ پھر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان آپ نے لگایا، یہی میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں، اور علی الفضل الکثیر کے الفاظ جو ہے نا آپ نے ان کا ترجمہ ہڑپ کر لیا، اور بطور فضیلت کافی کہہ کر آپ نے حافظ بن حجر پر یہ بہتان بھی لگایا۔ کہتے ہیں میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ حافظ بن حجر فرما رہے ہیں کہ سوائے صحابی ہونے کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے کچھ کامنٹس لکھے ہیں، وہ میں اس میں سارے ورڈ بائی ورڈ نقل کیے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سوائے صحابی ہونے کے کوئی حدیث بھی اصول محدثین پہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب فتح الباری کا یہ صفحہ کیا ہے، آپ پوری فتح الباری سے ہمیں ایک حوالہ دے دیں، ایک حوالہ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ سوائے صحابی ہونے کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے مرزا صاحب جھوٹ بولا، معذرت کے ساتھ ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے اس سے ہلکا، کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ دالۃ علی الفضل الکثیر، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو دو گواہیاں ہیں صحابی ہونے کی اور فقیہ ہونے کی، یہ تو بتاتی ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت فضیلت ہے۔ آپ نے ترجمے بھی ڈنڈی مار دی، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بہتان بھی لگا دیا کہ انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ میں اتنی جسارت کے کہا کہ ورڈ بائی ورڈ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ ورڈ بائی ورڈ تھا، ترجمے میں خیانت بھی کر دی اور ایک الزام اور بہتان بھی لگا دیا جھوٹا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ انہوں نے کہا کہ صحابی ہونے کے علاوہ ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ناظرین اور سامعین، آپ کے سامنے ساری حقیقت ہے۔